اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوبم، متشکرم. خانواده همه شما خوب هستند؟ آنها خوبند. خوش می‌گذرد؟ انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. خیلی خوب. بله بفرمایید. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ نه خوبم. شما داشتی چی کار میکردی؟ خیلی خوب. امتحان داری؟ امتحان دانشگاه؟ خدا انشاءاللہ قبول کنه. انشاءاللہ نمره عالی بیاری انشاءاللہ. خب شما بفرمایید دیروز ما امتحان نیمه کتاب چهارم امتحان نیمه داشتیم. امتحان خوب بود؟ خیلی خوب. راحت بود؟ سلامت باشید. خوب. عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ شما داری چی کار میکنی؟ میخوانم. دارم درس میخوانم. من دارم درس میخوانم. شام خوردی شما؟ چه خوردی؟ خیلی خوب. نوش جان انشاءالله. خوب. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ دعوت هستی؟ خیلی خوب. خوب. زین فاطمه خواهر کجا رفتن؟ الان بودن رفتن؟ خوب. سکینه نزهت سلام، شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ نه خوبند. شما بفرمایید شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. خوب شما بفرمایید. امتحان خوب بود دیروز؟ ما کتاب چهارم امتحان نیمه داشتیم. خوب بود؟ خیلی خوب. سلامت باشید. خوب نوشتید؟ خیلی خوب. صد میاری یعنی صد میآوری. سولائنی لکھتے کہیں صد می آوری، اصل کیا می آوری، لیکن بول چاہتے کہ صد میاری انشاءاللہ صد می آورم. خوب دوستان متوجه هستی چه کسی از شما صد می آورد؟ خوب دوستان ما چه می خواندیم؟ درس 12. بله درس بله انشاءالله درس داشتیم. درس 12 می خواندیم. خوب یکی یکم واژه تکرار کنیم. چی بود واژه؟ بله دیگه این هم رفتن. از رفتن خواهرم رفتن فقط به 2 نفر. بله آرامگاه. خب تحسین فاطمه بفرمایید جمله یک جمله بسازیم. بله بگید. بله در تهران است مثلا. در تهران است. یا بگید مثلا آرامگاه حافظ در آرامگاه شاعر بزرگ حافظ در شیراز است. بله. یا آرامگاه سعدی در شیراز، در شهر شیراز است. آرامگاه چی؟ آرامگاه میرانیز در لکھنؤ است یا در فیض آباد؟
خوب آرام گاہ شاعر بزرگ اردو آقای میر انیس بله در لکھنؤ است، بله در لکھنؤ قرار دارد یا در لکھنؤ موجود است. خب سکینه شما بفرمایید با دقت، با دقت. خب بگید با دقت. من دیروز امتحان داشتم، من دیروز امتحان داشتم، من اول برگه سوال را با دقت مطالعه کردم، بعد جواب ها را نوشتم. بله حضرت خاتون خواهر تحسین فاطمه سکینه دیروز بگید من برگه امتحان با دقت، من اول با دقت سوال ها را بله بله در لکھنؤ است. خوب بگید مثلا من سوال ها را با دقت مطالعه کردم بعد جواب نوشتم. بعد اول من سوال ها را با دقت خواندم بعد جواب ها را نوشتم. بله متوجه هستید دوستان؟ خوب عذرا خاتون خواهر به سرعت بله بگید مثلا بچه ها به سرعت بزرگ می شوند، بچه ها به سرعت بزرگ می شوند. بله بچے ها به سرعت بزرگ می شوند، یعنی بچے بہت اسپیڈ سے بڑے ہو جاتے ہیں. بله بله بے تدریج بله تحصیل فاطمی میں فرمائے بے تدریج. بگید با بله من بله کتاب فارسی را به تدریج خواندم، به تدریج من به تدریج کتاب فارسی خواندم، من به تدریج زبان فارسی یاد گرفتم، من به تدریج زبان فارسی یاد گرفتم. بله باران به تدریج میبارد، باران به تدریج میبارد. بله خب شما بله به تدریج مثلا خب بفرمایید بیش از سکینه بیش از بگید من بیش از 20 کتاب خواندم، من بیش از 20 کتاب خواندم. یعنی من بیش از 20 کتاب خواندم یعنی میں نے 20 کتاب سے زیادہ پڑھی ہیں. بلے بیش از نہیں زیادہ، اس سے زیادہ. من بیش از 200 کتاب دارم، میں 200 کتابوں سے زیادہ رکھتی ہوں. من بیش از بگید من بیش از 2000 روپیے دارم، من بیش از 2000 روپیے دارم، میں 2000 سے زیادہ پیسے رکھتی ہوں. میں کہوں آپ سے شما 2000 روپیے داری نا، من بیش از 2000 روپیے دارم، 2000 سے زیادہ ہے. بلے تھکا دیں گے، آج لگ رہا میں سے ایسی خاموشی میں. بگید من بیش از 2000 روپیے در جیب دارم، من بیش از 2000 روپیے در جیب دارم. نا این کافلت ہے فقط. خیلی پرداختن میں نے بتایا تھا ویسے تو پیسے ادا کرنے کے معنی میں ہے، لیکن کسی کام کو پرداختن یعنی اس کو انجام دینا، یعنی اس کو کسی کام میں مشغول ہونا، کسی کام میں. بگید من ہر روز 2 ساعت مطالعه میپردازم، من ہر روز 2 ساعت از وقت خود اپنے وقت میں سے، من ہر روز بلے از وقت خود 2 ساعت در مطالعه میپردازم، بے مطالعه میپردازم. میں روزانہ اپنے وقت میں سے 2 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں، انجام دیتا ہوں. میپردازم متوجہ شدید؟ بلے بگید من ہر روز 3 ساعت بلے از وقت خود با بچہ مثلا بازی میپردازم یعنی ان کے ساتھ کھیلتا ہوں، میں کھیلتی ہوں. تو تازه یعنی نیو، جدید. نو بله من دیروز
من دیروز موبایل تازه خریدم. یک موبایل تازه خریدم. بله بله. اور دیکھیے تازے کا مطلب نیا کی بھی ہے اور تازے کا مطلب وہ تازہ بھی ہے جسے ہم تازہ کہتے ہیں. بله بگید میوه تازه برای بدن انسان مفید است. میوه تازه برای بدن انسان مفید است، سودمند است، فائده دارد. بله با دقت، غور سے، دھیان سے، توجہ سے. خوب بعد از آن ترجمه بفرمایید. ترجمه جمله بسازید. من هر روز یک صفحه ترجمه قرآن میخوانم. بله میخواندم. بله من داشتم ترجمه سوره یوسف میخواندم. ترجمه و تفسیر. من خیلی خوبه. من ترجمه سوره یوسف میخواندم. متوجه شدید دوستان یا نه؟ حضرت خاتون خواهر سکینه تحسین فاطمه. ترجمه. خب ترقی کردن. بله ترقی کردن. بله بله. خب انسانهای خوب بله در کارهایش زود ترقی میکند. انسانهای خوب یا انسانهایی که در کارهایشان، انسانها جمع ہے نا، انسانهای خوب در کارهایشان زود ترقی میکنند. بله دانشمند. بله بگید آقای کانت دانشمند بزرگ بود. آقای کانت کون تھے؟ جانتے کینٹ یا کانٹ، جسے ادریس بھی کہتے تھے. کینٹ ادریس فلسفی تھا. کیا تھا وہ؟ یونیورسٹی والوں کو تو پتا ہونا چاہیے. بہرحال خب بگید امام خمینی یک دانشمند بزرگ بودن. یک دانشمند عالم و دانشمند بزرگ بودن. بله خیلی خوب. هم مدیر ما یک بله دانشمند بزرگی است. نه بله متوجه هستید؟ خیلی خوب. درست کردن. من و مادرم با هم هر روز با هم غذا درست میکنیم. بله من و مادرم هر روز با هم غذا درست میکنیم. بله من تنها مثلا کہہ دیجیے مثلا، یا من تنها مثلا هر روز تنها غذا درست میکنم. خیلی خوب. درست کردن. بعد از درست کردن درگذشتن یعنی احسن. بله بگید بله بگید آقای مهاتما گاندھی 2 اکتوبر بله اکتوبر کو کیا کہتے ہیں؟ بله 2 اکتوبر از بله درگذشت. یا بگید امام حسین علیہ السلام بله 10 محرم درگذشتن. متوجه شدید؟ درگذشت. خیلی خوب. بعد درگذشت. بعد چیه؟ رایگان یعنی بله ایک جمله بسازید. رایگان یعنی فری مفت. بله بگید مثلا من دیروز برای تفریح پارک رفتم و رایگان وارد پارک شدم. فری میں پارک میں انٹر ہوئے. رایگان. بله بگید کرایه نبود، رایگان بود. کرایه رایگان بود. متوجه هستید؟ سخت. بگید امروز ہوا خیلی گرم بود، آفتاب سخت میتابید. لکھ لیجئے تابیدن لکھ لیجئے مصدر. تابیدن یعنی چمکنا، سورج چمکنا. تابیدن یعنی چمکنا. مضارع کیا ہے اس کا؟ تابد.
می تابد وہ ہے بن مضارع تاب، بن مضارع کے تاب، تاب تابد نے و نون گرا کے تابید، امروز آفتاب سخت می تابید، امروز آفتاب سخت می تابید، سخت می تابید یعنی بہت تیز چمک رہا تھا، بھلے یعنی سخت کے معنی یا کیا ہے؟ شدید، متوجہ شدید؟ بھلے فرمائے تابید، بھلے بھلے تابد اس کا مضارع ہے، مضارع نہیں، مضارع تابد ہے، بنے مضارع ہے تاب، می تابا می تابی شما می تابی، بھلے بھلے خوب تابید، یہ جملے میں سازی تابید، لیکن آغای ابن سینا دانشمندو طبیب بزرگی بود، یہ دانشمندو یا بگید یہ طبیب و فلسفی بزرگی بود، تعبیر فلسفه من چی شد؟ مشکلی داری؟ خوب فلسفه بفرمایید، فلسفه عذرا خاتون خواهر سکینه تحصیل فاطمه فلسفه یک جمله بسازید، بگید مثلا بله فلسفه درباره وجود خدا صحبت میکند، مثلا درباره وجود صحبت میکند، یعنی علم فلسفہ وجود کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، درباره فلسفه یعنی علم فلسفه درباره وجود صحبت میکند، فلسفہ جو ہے یہ سبجیکٹ وجود کے بارے میں بحث کرتا ہے، وجود وجود انہی وجود میں خدا کا وجود یعنی مٹیریل وجود، نان مٹیریل وجود، مٹیریل وجود میں اللہ کے علاوہ سب چیزیں مٹیریل وجود میں آ جائیں گی، نہیں اللہ کے علاوہ نہیں، انسان وغیرہ، اور نان مٹیریل میں آ جائیں گی اللہ کا وجود، فرشتوں کا وجود، ہماری روح وغیرہ، یہ نان مٹیریل وجود ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے فلسفہ، متوجہ شو کی دوستان؟ خوب نگاه کنید، بعد از این چیه؟ تعبیدن ماهر، بگید ماهر، بگید بله، بگید مثلا بله بفرمائیں، بله ماہر جملہ بنانا ہے، مانا نہیں، ماہر سے جملہ بنانا ہے، بگید یہ آپ کہہ دیئے یہ بھی تو جملہ ہی ہے، کسی کے در تجربے دارات، یہ بھی تو ماہر ہے، بله بگید عذرا خاتون خواهر همسرم، همسرم بگید مکانیک است، او یک آدم یک مکانیک ماهری است، بله میرے ہسبینڈ ایک ماہر مکینک ہے مثلا، خوب دوستان کوئی چیز میں فرق نظر آیا آپ کو؟ ماہر کے بارے میں کیا فرق کچھ دکھ رہا ہے فرق آپ کو؟ نہیں اس کو نہیں، پورا کہیں تو کچھ فرق دکھ رہا ہے، اس کا مطلب آپ دھیان نہیں دیتے، نہیں یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، ورنہ اتنے حصے میں لکھا کب جاتا تھا؟ آج صبح صرف لایا، راغب سے کہا اتنے میں اتنے لکھوا رہا ہوں، جب آپ لوگوں کو گھنٹے لکھوا رہا تھا صبح، مائک کو یہ بند کر کے راغب سے یہ رگوا دیا ہاتھ سے، صرف سے خوب رگڑا، صرف سے وہ چکناہٹ ختم ہو گئی، ابھی ہے یہاں تھوڑی تھوڑی پھر رگڑ دیں، خوب محتاج، بلے بلے ما مسلمان هستیم بنابراین به انسان های محتاج کمک میکنیم، به انسان های محتاج کمک میکنیم، متوجه شدید؟ بله ما باید به انسان های ما مسلمان هستیم، ما باید به انسان های محتاج کمک کنیم، کمک کنیم باید اگر ہے تو باید کنیم مضارع التزامی، مختلف بگید من هر روز کتاب‌های مختلفی مطالعه میکنم، کتاب بله یا غذاهای مختلف میخورم، بله چیزهای مختلفی میخورم، بله بله من هر روز بله من غذاهای مختلف میپزم، مشهور نه دیگه من که مشهور نیستم،
خوب بگید امام خمینی یک عالم بزرگ و مشهوری بودند. یک انسان یک عالم بزرگ و مشهور بودند. معالجه کردن، معالجه علاج کرنا، معالجه بگید طبیب بیمارها را معالجه می کند. بله، طبیب بیمارها را معالجه می کند. موقع یعنی وقت. بگید من به موقع خواب، من موقع خواب لامپا را خاموش می کنم. من موقع خواب لامپا را خاموش می کنم. یعنی میں سوتے وقت لائٹ آف کر دیتی ہوں. بولے نگہداری کردن، بولے نگہداری کردن. بله بگی من موبایلم را بله در کیف نگهداری میکنم، در کمود نگهداری میکنم. من موبایلم را در کیف نگهداری میکنم. میں اپنے موبائل کو بیگ میں حفاظت رکھتا ہوں. بھلے بچانا حفظ کرنا. متوجہ شدید دوستان؟ پاک کنم خوب دوستان. این واضحات متن بخوانیم، یعنی شما بله بخوانید یکم تا فردا حتما دوستان کتاب کار بنویسید. بله خوب بفرمایید یکی بله بخوانید. شہر میں، در یعنی میں، ایران کے شہروں میں سے ایک شہر میں نام اورا حسین گذاشت. اس کی ممی نے اس کا نام می خواند. گزشتہ استمراری 1000 سال سے پہلے کی بات ہے. وہ بہت رغبت اور شوق کے ساتھ سرعت کے ساتھ اسپیڈ کے ساتھ ترقی کرتا تھا. پسند دوست رکھتا تھا. آہستہ یعنی ہر جگہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی نہیں ہوتے، یعنی آہستہ یا اپنے لیے چھوٹی ہر جا کتاب تازی. یا کیا ہے؟ کتاب تازہ یعنی نئی کتاب. تازی کوئی نئی کتاب، جہاں بھی کوئی نئی کتاب دیکھیے، کوئی نیائے نکرا یا نکرے، جہاں بھی کوئی نئی کتاب دیکھتا تھا می خرید لیتا تھا. خوب شما بخوانید عذرا خاتون خواهر. حسین در 18 سالگی، حسین 18 سال کی عمر میں ماہر اور مشہور ڈاکٹر ہو گیا. می پرداخت کہ وہ بیماروں کا علاج کرتا تھا. اس موقع پر اس وقت پہ اس کو ابو علی سینا کہتے تھے. ابو علی سینا. ہر کس کے بیماری سختی داشت.
جو بھی شدید بیماری رکھتا تھا پیش او میرفت اس کے پاس وہ ابو علی سینا اورا اس کے پاس جاتے تھے، وہ ابو علی سینا اس اورا دربان بھی کرتا اور ابو علی سینا اس کا علاج کرتا تھے، علاج کرتے تھے، درمان بھی کرتے نہیں، علاج کرتے تھے۔ ابو علی سینا ابو علی سینا بسیار مہربان بود، ابو علی سینا بہت مہربان تھے، بیماران محتاج را، محتاج یعنی ضرورت مند محتاج بیماروں کا رائگان معالجے می کرد۔ بلے خوب بلے بخائیں ابو علی سینا کہ بے او ابن سینا ہم می گویا کہ اس کو ابن سینا بھی می گویان کہتے ہیں، می گفتند ہوتا تو کہتے تھے، می گویان نہیں کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، ابو ابن سینا کہتے ہیں۔ بھلے نتیجے تجربہ وہ مطالعہ، یہ خود اپنے مطالعے اور تجربے کا جو نچوڑ ہے، نتیجہ ہے، در کتاب حیش نوشتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ سکینے شما بخانی دزنجا، سکینے نام کتاب او در پزشکی نام کتاب کا نام، نام کتاب او اس کی کتاب کا نام، یعنی ان کی کتاب کا نام در پزشکی ڈاکٹری میں ان کی کتاب کا نام قانون می باشد، قانون ہے، ڈاکٹری میں ان کی کتاب کا نام قانون ہے۔ وہ کتاب او در فلسفے شفا نام دارد، اور اس کی کتاب فلسفے میں، علم فلسفے میں شفا نام رکھتی ہے، یعنی فلسفے میں ان کی کتاب کا نام شفا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹری پہ بھی ایک کتاب لکھی ہے بہت بڑی، اس کا نام ہے قانون، فلسفے میں بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مشہور، اس کا نام ہے شفا۔ زبان ہے مختلف ترجمے شدہ کتاب ہے ان دانشمند ایرانی، اس ایرانی عالم کی کتابیں بے زبان ہے مختلف زبانوں میں، لینگویج میں ترجمے شدہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں۔ اس ایرانی عالم کی کتابیں مختلف لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں۔ ہنوز ہم اب بھی یہ بزرگ جہان دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں، اب بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں دانشجویان و دانشمندان، علماء اور اسٹوڈنٹس کی ان سینا نہیں ابن سینا کتاب ہے ابن سینا را مطالعہ میں کنا، بھلے اب بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس اور علماء ابن سینا کی کتابوں کا مطالعہ بھلے قومہ ہے تو اتنے پہ رکیے۔ ابن سینا طبیب و دانش مند بزرگ جہان، ابن سینا دنیا کا بڑا عالم اور ڈاکٹر، در 58 سالگی در گزشت، 58 سال کی عمر میں گزر گئے۔ 58 یعنی 58 سالگی، 58 سال کی عمر میں در گزشت گزر گئے۔ آرام گاہ او در شہر ہمدان است، ان کی آرام گاہ، ان کی قبر شہر ہمدان میں ہے۔ متوجہ شدی دوستان، ہمیں باقی دوستان زین فاطمہ خار رفتان باقی نہیں ہوں۔ پاسخ دہیل یہ ایک ابو علی سینا چند سال قبل زندگی میں کار، ابو علی سینا 20,000 سال پیش زندگی 20,000 سال پیش زندگی میں کر، 20,000 سال پیش زندگی میں کر۔ حسین از چند سالگی شروع به درس خواندن کرد، حسین در 5 سالگی ابو علی سینا چه چیزی را بسیار دوست داشت؟ ابو علی سینا کتاب ها را بیش از هر چیز بسیار دوست می داشت۔ ابو علی سینا در چند سالگی طبیب ماهر و مشهوری شد، ابو علی سینا در 18 سالگی طبیب ماهر و مشهوری شد۔ از کجا می فهمیم کہ ابو علی سینا پزشک مہربانی بود؟ ہم کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں
کہ ابن سینا بہت مہربان ڈاکٹر تھا بھلے او بیماران محتاج را رائگان معالجے می کرد معالجے می کرد درمان می کرد بھلے نام کتاب ہے شان در پزشکی و فلسفے چیز نام کتاب ہے شان در پزشکی قانون و در فلسفے شفا است بھلے شفا نام دارد آرام گاہ ابولی سینہ در کجا قرار دارد آرام گاہ ابولی سینہ در شہر احمدان قرار دارد واجہہ ما الان ما خواندیم واجہہ ما الان جملے ساختیم و نوشت قبلا نوشتیم و بلے خوب جملے بلے واجہائی مخالف ہم توضیح دادام در جلسہ گزشتے و ان لطیفے ہم خواندیم نکتہ کے یائے اصلی بلے لطیفے بلے احمد بول احمد اور حمید دو دوست ہیں احمد بولا پدر من خیاط است میرے پاپا ٹیلر ہیں وہ گفتیا میں نے ان سے کہا ہے برائے جشن تولدت تیرے بڈے کے لیے ایک لباس خوب بدوزد وہ ایک اچھا سوٹ سیئیں حمید نے کہا احمد جان متشکرم احمد بہت شکریہ امیدوارم پدر من ہم پر آیت کاری انجام دہد امید ہے مجھے کہ میرے پاپا بھی تیرے لیے کچھ کام انجام دیں احمد پدر تو چے کارے است آپ کے پاپا کیا ہیں حمید پدرام قبر کھانا است میرے پاپا قبر کھودنے والے گور کا انواع یا در فارسی ما خواندیم خوب لطیفے استاد یہ جملے بگو کے دران چائے باشد ایک جملہ کہو جس میں چائے ہو شاگرد پوری اس میں چائے ہوتی ہے پوری میں بیشتر بدانیم دیدگاہ ابولی سینا دربارے یہ کودکان دیدگاہ ابولی سینا دربارے یہ یعنی ابو علی سینا کا نظریہ دیدگاہ یعنی نظریہ دیدگاہ یعنی بچوں کے بارے میں ابو علی سینا کا نظریہ بچوں کے بارے میں ابو علی سینا دانشمند و فیلسوف فیلسوف کسے کہتے ہیں فلسفی کو جو فلسفر ہوتا ہے ابو علی سینا دانشمند و فیلسوف بزرگ اسلامی ابو علی سینا اسلام کا بڑا فلسفی اور عالم در حدود 1000 سال قبل تقریباً 1000 سال پہلے نظریہ ایرا ایک رائے ایک نظریہ ایک دیدگاہ ایک نظریہ پیرامون دربارہ یہ یعنی پیرامون تربیت کودکان بیان کر بچوں کی تربیت کے بارے میں اس نے ایک نظریہ بیان کیا وہ نظریہ کہ مورد توجہ دیگران قرار گری وہ نظریہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بنا خالی یہ نہیں کہ مسلمانوں کے بلکہ اکثر لوگوں کے توجہ کا مرکز بنا وہ نظریہ کیا تھا نظریہ دیکھیے ابو علی سینا گفتہ است ابو علی سینا نے کہا ہے در تربیت کودکان بچوں کی تربیت میں 5 اصل 5 جڑیں 5 اہم چیزیں اصل یعنی اہم چیزیں اہمیت اساسی دارت بنیادی اہمیت رکھتی ہیں بچوں کی تربیت میں 5 چیزیں بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہیں ایک ایمان 2 اخلاق خوب و پسندیدے تندرستی و سلامتی 4 علم و سواد یعنی دانش 5 ہنر و پیشے یا ہنر کسے کہتے ہیں حرفے کاریگری یا کوئی بھی فن تو بچوں کی تربیت میں 5 چیزیں انہیں ضرور سکھانی چاہیے سب سے پہلے ایمان پھر اچھا اخلاق تندرستی اور صحت ان کی علم تعلیم اور پیشہ یہ انہیں تو سکھانی ہی چاہیے وہ معتقد وہ اعتقاد رکھتا تھا یعنی یہ نظریہ رکھتا تھا کہ کودکان بچے ابتدا شروع میں کلاس نہیں بھیجیں انہیں شروع میں انہیں مدرسے اسکول کالج نہ بھیجیں اسکول وہاں نہیں ابتدا شروع میں باید قرآن و ادب بیاموزند کہ بچوں کو شروع میں قرآن اور ادب سکھائیں وہ سپس مشغول تحصیل شون اس کے بعد علم حاصل کرنے میں بزی ہوں اس کے بعد ان کا ایڈمیشن کرائیے پہلے قرآن اور ادب سکھائیے بعد از آن اس کے بعد کم آہستہ آہستہ بے شناخت استعداد خیش استعداد یعنی کیپیسٹی استعداد خیش اپنی کیپیسٹی کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اب ظاہر سی بات ہے بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی اور وہ پہچانے نہ پہچانے ماں باپ ضرور پہچاننے لگتے ہیں کہ اس کا ذہن کس چیز میں زیادہ ہے کس چیز کی صلاحیت ہے اس میں کیا یہ اچھا کر سکتا ہے ہوتا ہے نا بعض بچوں کے ذہن انجینئرنگ کی طرف ہوتے ہیں بعض کے کسی کی طرف ایسے
اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی استعداد کو شناخت کے ساتھ ساتھ در زمین یہ مختلف فیلڈ میں بے پردہ نہیں الگ الگ فیلڈ میں مشغول ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک مولوی بنے یا ہر ایک ڈاکٹر ہی بنے گھر کا بچہ یا ہر ایک پولیس ہی بنے یا ہر ایک وکیل ہی بنے. نہیں، جیسی جیسی صلاحیت اس کی استعداد کیپیسٹی اسی اعتبار سے مختلف فیلڈ میں وہ نکلیں انجام دیں تاکہ در ہمان زمین تاکہ اسی فیلڈ میں کہ استعداد دارن جس فیلڈ میں انہیں استعداد ہے رکھتے ہیں تلاش کریں وہ کوشش کریں. پتہ لگا ایک آدمی کا ذہن انجینئرنگ ٹائپ کا ہے اسے مولویت میں ڈال دو، ایک کا ذہن مولویت کی طرف ہے اس کو مثلا پولیس بنانے میں ڈال دو. نہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. جو جس میں صلاحیت ہے وہی. بھلے آگے پڑھیے. ان دانشمند بزرگ یہ بڑا عالم ورزش کو یعنی ایکسرسائز کو ورزش کو برائے سلامتی بدن کی سلامتی کے لیے بسیار لازم و ضروری میدانست بہت زیادہ ضروری اور لازم جانتا تھا. اور امام خمینی تو پتہ ہے کیا کہا ہے؟ امام خمینی نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ اور طالب علم کے لیے ورزش کو واجب کی حد تک مانتا ہوں کہ ایک پڑھنے والا اسٹوڈنٹ طالب علم لڑکی ہو چاہے لڑکا بغیر وہ ورزش ضرور کریں. مثلا صبح کو واکنگ کریں، گھر میں تھوڑا سا جمپنگ، یہ واجب کی حد تک جانتے تھے امام خمینی. لہٰذا یہ ابن سینا ایک بزرگ جو کہ بزرگ عالم تھے ورزش کو بدن کی سلامتی کے لیے بہت ضروری اور لازم جانتے تھے. وہ سفارش بھی کرتے اور تاکید کرتے تھے کہ در تعلیم اور تربیت میں فرزندان مان ہمارے بچے نہ باید از ورزش غافل شوان، ورزش سے غافل نہ ہو جائیں. نقطہ دیگر ان کے دوسرا پوائنٹ یہ کہ وہ اعتقاد رکھتا تھا کودکان را بچوں کو باید از سن 6 سالگی بے مدرسے فرستاد، بچوں کو 6 سال سے مدرسے اسکول بھیجا جائے. اور آج کل 2-2.5-3 سال کے کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. نہ وہ واپسی کیوں ادب سکھایا نہیں اسے تو اب تو اسکول میں جو سکھا دیں گے وہ سیکھ لے گا. ناچ گانے جیسے سکھا رہے ہیں آج کل وہی سیکھے گا وہ. لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں 6 سال کی عمر میں بچہ اسکول جانا چاہیے، پہلے اسے قرآن و ادب سکھائیے. وہ در انسین اس عمر میں باید تعلیم و تربیت آنہارا ان کی تعلیم اور تربیت کو بے شکل رسمی طور پر آغاز کر باقاعدہ طریقے سے اس کو شروع کرنا چاہیے 6 سال کی عمر میں. ان نظرات ابو علی سینا، یہ ابو علی سینا کے نظریات کے برگرفتے از دین بزرگ اسلام جو کہ بڑے بزرگ اسلامی دین سے لی گئی ہے. یہ تعلیم جو اس کے نظریہ ہے اسلام سے ہی تو لیا ہوا ہے. اسلام کی احادیث میں موجود ہیں یہ سب چیزیں کہ کب کس عمر میں کیا کرنا چاہیے. جی اب ابو علی سینا کی یہ نظریات جو کہ دین بزرگ اسلام سے لیے گئے ہیں امروز آج کے زمانے میں پس از حدود 1000 سال تقریباً 1000 سال کے بعد در بسیاری از کشورہا بہت سی کنٹریز میں مورد توجہ گرفتے توجہ کا مرکز بنی ہے. وہ بصورت رسمی اجرامی کردہ یہ نظریات رسمی طور پر جاری کی جاتے ہیں، ان پہ عمل کیا جاتا ہے. آج دیکھیں باہر کی کنٹریز میں دیکھیے اسکول میں ایڈمیشن 5 سے 6 سال کی عمر میں کراتے ہیں. ان متن نگاہ کنی دوستان ترجمے یہ دیکھیے ترجمہ ہے اوپر آیت ہے عربی میں ترجمے. آرامگاہ درست کردن، بچہ جو ہے ریتے سے گھر بنا رہا ہے دیکھیے درست کردن. آسان بلو کلر کا جو ہے وہ آسان ہے 1+1+1 = 2 آسان. لیکن نیچے والا سخت والے شروع کردن یہ شروع کر رہے ہیں اب یہ انہوں نے تمام کر دیا تمام کردن. ترقی کردن دیکھیں ترقی بیچارہ کہاں انسان نے ترقی کر لی. پہلے ایسی گاڑی پہ چلا کرتا تھا ایک زمانے میں، آج ترقی کر کے یہاں پہنچ گیا ہے. ترقی کردن خیلی خوب. تازے چمچما رہا ہے دیکھیے دکھ رہا ہے چمچماتا ہوا بولے تازے. کوہنے پیوند لگا ہوا پھٹا ہوا. علاقے رغبت آپس میں محبت. نفرت یہ تو وہ لڑکیوں والا منہ بنا دیا اس نے. جب لڑکیاں جو ہے ناراض ہوتی ہیں لیڈیز ایسے ہی تو کرتی ہیں نفرت. دانشمند بلے
خوب ماہر کتنا ماہر ہے، دیکھیے کتنا اچھا کر کے اس نے ڈرائنگ بنائی ہے، بھی تجربے، یہ میں ہوں، بھی تجربے، مختلف رنگ آئیے، مختلف متوجہ شدید دوستان. خوب این درس دهم تمام شد. حتما دوستان پرده چیکار میکنید؟ این متن رو بخوانید، بفرستید و کتاب کار بنویسید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما، خدا حافظ شما، خدا حافظ شما، خدا حافظ شما.